چھٹا ہے، یہ حال ہو گیا ہے، دل غم کو کھا رہا ہے، غم دل کو کھا رہا ہے، تو کون سا غم ہے جو ہمیں کھا رہا ہے؟ اس پر تو ظاہر ہے جاننے کے لیے ایک سفر نامہ نگار تو نہیں لکھ سکے گا، وہ تو ایئر کنڈیشن گاڑی میں سفر کرے گا، وہ تو ٹرینوں میں VIP اس کو ملے گا، اس کو تو نہیں پتا کہ کون سے مسائل کا سامنا ہے۔ تو اس لیے ضرورت ہے، اور جب دوسری جانب جو ہمارے مسائل ہیں وہ یہ ہے کہ جب ہم یہاں پہ اترتے ہیں، یہ ظاہر ہے سب کو یہ پریولیج تو نہیں ہے جو مجھے بھی آپ نے کر دی، اتنا زبردست قسم کا وارم ویلکم کیا، بکے پیش کیا اور سارا کچھ، لیکن بات سے جتنے بھی ہم اترتے ہیں ان کے سب سے پہلے تو ان کی اپنے رشتہ داروں کا شکار ہوتے ہیں، اس کے بعد قبضہ مافیا کا شکار ہوتے ہیں، اس کے بعد پولیس کا شکار ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ہم ریڑھی پہ فروٹ لینے جاتے ہیں تو وہ ہمیں پہچان لیتا ہے کہ اس کا لہجہ، اس کا ایکسنٹ، اس کا لباس یہ نہیں ہے، تو وہ بھی ہمیں کہتا ہے کہ اس کو فراڈ کر لو، اس سے جو ہے وہ قیمت زیادہ لگا لو۔ تو ایک وہ ہمارا پنجابی کا شاعر ہے ادھر یورپ میں ہی، اس نے لکھا ہے کہ تیرے کنو مالٹے وانگو بے سواڈے تے نہیں ہوندے، یار باہر رہنے والے اڈے سادے تے نہیں ہوتے، تو ہم اتنے سادے نہیں ہوتے لیکن ہم بے بنے ہوتے ہیں۔ جب کیس ہوتا ہے، جب ہمیں پتہ ہے کہ اگلا ہمیں جان بوجھ کے پھنسا رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ تو یہاں رہ ہی نہیں سکتا، تو اس کو روک لو، اس کو تاریخ ڈال دو اگلی، یعنی ایون اگر آپ پوسٹ آفس میں جائیں، بینک والے تو وہ کہے گا جی کل آئیے، پرسوں آئیے، اس کو پتا ہے کہ یہ آگے سے یہ سٹاپ ہونے والا ہے۔ تو ضرورت ہے، ہم یہ نعرہ سن کے تھک گئے ہیں کہ جن کے لیے تیز چینل ہوگا، ان کے لیے ون ونڈو ہوگا، ان کے لیے یہ ہوگا، ان کے لیے وہ ہوگا، لیکن بدقسمتی سے یہ وہ مسائل ہیں جن کو کوئی ڈسکس نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کوشش کی ہے، وہ رونے کی اور وہ دکھ چھیڑنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے آپ سب کو یہ دکھ پسند آئے گا۔ ہو سکتا ہے آپ اہل قلم ہیں، آپ اوپینین میکر ہیں، آپ رائے تبدیل کرنے والے ہیں، آپ مختلف میڈیا ہاؤسز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو ان چیزوں کو آپ سیریسلی لیں گے اور آپ سوچیں گے کہ ان پر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے پہلے آپ کی نظر اس جانب نہ پڑی ہو، یا پڑی ہو تو اتنی ڈیپلی آپ کو اندازہ نہ ہوا ہو کہ اس پر اور زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہی میری خواہش ہوگی جو باہر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کہ آپ ان مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان پر کوشش لکھنے کے لیے اور ان پر حکومت سے آواز اٹھانے کے لیے کوشش کریں۔ میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ جس طرح کا آپ نے مجھے ویلکم کیا ہے، میں جا کر آپ کو بتاؤں گا اپنے برطانیہ والوں کو، دوستوں کو، کہ جس طرح آپ قدر کرتے ہیں وہاں سے آئے ہوئے ساتھیوں کی، تو انشاءاللہ اگر آپ میں سے کوئی آئے تو ویلکم۔ ہم تو ویسے بھی جو اوورسیز ہیں، وہ تو کوئی بھی کسی بھی پارٹی سے ہے تو ہماری تو آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، جس بندے نے بلایا ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا، تو دوسرے لوگ اس کو ویلکم کرنے کے لیے پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں ہر اوورسیز پاکستانی کی حالت یہ ہے، جب ہم بات کرتے ہیں، میں پچھلے 2 ہفتے سے آیا ہوں تو میں نے کسی کو گفتگو کرتے ہوئے نہیں سنا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، اندرونی قرضے ہو گئے ہیں۔ وہاں پہ آپ جا کے ہم وہ اگر کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں تو دن کو اگر کھانے پہ تو آپ کی بحث شروع ہو جائے گی کہ ڈالر کا ریٹ یہ ہو گیا ہے، پاکستان جو ہے، کیونکہ وہ اس درد کو محسوس کرتے ہیں۔ کیوں محسوس کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ گراؤنڈ سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، گراؤنڈ سے باہر بیٹھا ہوا تماشائی کھیلتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کے زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار ایسے نہیں کھیلنا تھا، ایسے کھیلنا تھا، ایسے کھیلنا تھا۔ تو یہی ہمارا درد ہے۔ جو بات آپ نے کی تھی تعارف کے حوالے سے، تو ایک پاکستان سے ہی کوئی ڈپلومیٹ گئے ہوئے تھے، تو ان کو کسی نے تعارف کروایا، ان دنوں میں نے یہ اکاؤنٹنسی کا امتحان پاس کیا تھا تو ورک ایکسپیرینس کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی اکاؤنٹنسی کی جو ہے ہم ہمارے ساتھ کر رہے ہیں۔ میں اس وقت گریٹر مانچسٹر پولیس میں ریکروٹمنٹ میں تھا، بھرتی کر رہا تھا پولیس آفیسر کو، تو انہوں نے کہا یہ اکاؤنٹنٹ پڑھنے لیکن یہ ریکروٹمنٹ جو ہے نا وہ کرتے ہیں پولیس کی۔ پھر انہوں نے کہا یہ بہت اچھے صحافی ہیں اور اینکر ہیں، کمال کی اینکری کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا یہ یورپی یونین کے قوانین کے بہت ماہر ہیں کہ کوئی وکیل ان سے مشورہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار میں نے آج تک تعارف کوئی کسی سے سنا نہیں ہے، یا تم اینکری کر لو، یا صحافی بن جاؤ، یا امیگریشن کے مشورے دیا کرو، یا پھر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اکاؤنٹنگ میں آ جاؤ۔ تو یہ ڈائیورسٹی اللہ کے فضل و کرم سے میری ذات میں بھی ہے، بس اللہ کا کرم ہے۔ جو بک میری آنے والی ہے وہ میں ابھی آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں۔ جو کالم ہیں وہ بھی بہت زیادہ متنازع ہوئے، جو بک ہیں وہ بھی بہت زیادہ متنازع ہونے والی ہے، ہو گئی ہے، بلکہ جن لوگوں کو دی تھی آپ جیسے کئی اہل علم تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ اس میں سے کچھ کالم نکال دو۔ وہ سفر نامہ حج کے بارے میں ہے، تو میں چونکہ ہاف کامریڈ، ہاف کمیونسٹ، ہاف مسلمان تھا، تو میں نے ان چیزوں کو اپنی نظر میں رکھا جو انسانی حقوق کی پامالی ہوتی ہے دوران سفر یا سعودی عرب میں،
اور روحانیت تو بہرحال ہے ہی، لیکن ان کا کہنا تھا کہ یار روحانیت پڑھتے پڑھتے بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، تو آپ بیچ میں سے یہ جو آ جاتے ہیں یہ مزہ سارا کرکرا کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے پاکستانیوں کی کہ ہم میں سے کوئی بھی چیز اگر کوئی کسی غلطی کی نشاندہی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نیگیٹو کی پاکستان بدنام ہو جائے گا، جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ حالانکہ اگر آپ یورپین رپورٹس جا کے پڑھیں تو جس نے اسپاٹ لائٹ کی رپورٹ تیار کی تھی چرچ میں بچوں کے ساتھ ہونے والی جو جنسی زیادتیوں کی، تو اس پر جب ان کی آرکی ویسٹ کو وہ بھیجا اپنا کہ یہ ہم چھاپنے لگے ہیں، تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ چھاپیں۔